السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، اکثر لوگ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد سے ہماری طرف سے کوئی بے وفائی تو نہیں ہو رہی، یہ ہم کہیں گمراہ تو نہیں ہو رہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں فیس بک پہ، زیادہ تر کیونکہ میرا تو الگ زیادہ فیس بک سے ہے، تو وہاں پہ لوگ اکثر میسنجر پہ ایسے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اپنے پیر و مرشد کے سوا کسی کے ساتھ بھی، کسی بزرگ ہستی کے ساتھ، یا اگر ہمیں کسی کی تعلیمات بڑی اچھی لگتی ہیں، تو کیا ہم اپنے مرشد سے بے وفائی تو نہیں کر رہے؟ اور کیا ہم یہ کوئی ایسا جو ہے منافقت تو نہیں کر رہے؟ تو آج میں اس ٹاپک کو لے کے، اس موضوع کو لے کے ادھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی مرشد کے ساتھ محبت برائے اللہ ہے۔ اب وہی محبت اگر آپ کو کسی بھی بزرگ ہستی کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ ساری کی ساری محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں۔ ہر وہ محبت جو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ ہو، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے مرشد سے بے وفائی کی ہے یا آپ نے جو ہے وہ منافقت کی ہے۔ یہ دیکھیں، بہت سے بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کے سوا، ان کے علاوہ جو ہے بہت سے اولیاء اللہ سے تعلیمات حاصل کی، تو ان کی وہ محبت برائے اللہ، وہ اصلاح برائے اللہ، وہ اپنے اس سفر میں جہاں جہاں سے ان کو رہنمائیاں ملیں، وہ رہنمائیاں لیتے ہوئے اپنے اس سفر کو ان لوگوں نے جاری رکھا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کے باوجود 70 بزرگان دین سے استفادہ حاصل کیا دین کے معاملے میں۔ آپ امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی رہے ہیں، حالانکہ ان کے مرید نہیں تھے۔ مرید انسان اپنے ہی مرشد کا ہوتا ہے، جہاں سے اس کو شجرہ طریقت ملتا ہے، جہاں سے اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، جس کے ہاتھ پہ وہ تائب ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پہ وہ توبہ کرتا ہے اپنے پچھلے گناہوں پہ، اور وہ عبادات، وہ ذکر و اذکار وہی کرے گا جو اس کے پیر و مرشد نے اس کو بتائیں۔ لیکن اس راستے پہ چلنے کے کچھ آداب جو ہیں، وہ بزرگان دین سے بھی لوگ حاصل کرتے ہیں، وہاں سے بھی وہ رہنمائی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، وراثت ہمیشہ اپنے ہی باپ کی منتقل ہوتی ہے، نہ چچا کی منتقل ہوتی ہے، نہ دادا کی منتقل ہوتی ہے، اور نہ تایا کی منتقل ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے ہی باپ کی وراثت جو ہے وہ انسان کو منتقل ہوتی ہے۔ تو وہ محبت جو کسی بھی بزرگ کے ساتھ ہو برائے اللہ کے لیے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ جو ہے وہ منافقت کی ہے۔ اسی بارے میں حضرت واصف علی واصف سرکار سے جب کسی نے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مرشدوں کے مقابلے کرنا نہ شروع کر دینا، مرشد تو ایک ہی ہے، مرشد صرف ایک ہے، 2 3 4 مرشد نہیں ہے۔ تو جس کو اپنا ہی پیر ہر پیر میں دکھائی دے، اپنا پیر ہر صاحب فقر میں دکھائی دے، ہر پیر میں نہیں، ہر صاحب فقر میں دکھائی دے، تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ جس کے پاس گیا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اس آدمی کو اور اپنے شیخ سے عقیدت اور محبت ہوگی، اس کے اندر اور وہ چیز مضبوط ہوگی، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا عشق مضبوط ہوگا، اس کے دل میں اپنے شیخ کا اور عزت و احترام اور مرتبہ اور بلند ہوگا۔ تو جہاں پہ جا کے، یا جس بزرگ کو پڑھ کے، یا جس کی صحبت میں جا کے اگر آپ کے دل میں آپ کے شیخ کی اور عزت اور تکریم بڑھتی ہے، تو وہاں جانا باعث فضل ہے، نہ کہ باعث گمراہی۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہے ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ میں آج اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ موضوع لے کے آیا ہوں کہ آپ کی جو طلب ہے، آپ کی جو آرزو ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کا درد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی جستجو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا خیال اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میری بھی دیکھ لیں کہ میں اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہوں، لیکن مجھے آج تک کوئی فرق نظر نہیں آیا کسی بزرگ کی تعلیمات میں۔ وہی انداز، وہی روش، وہی مزاج مجھے حضرت جنید بغدادی میں بھی نظر آتا ہے، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ میں بھی نظر آتا ہے، کیونکہ میں نے الحمدللہ جو اہل فقر کا میں مرید ہوا ہوں، تو میری طلب در حقیقت اہل فقر سے تھی۔ تو اس لیے وہ لوگ جو کسی بھی بزرگ سے
استفادہ حاصل کرتے ہیں، یہ تمام اہل فقر کی بات کر رہا ہوں، ان کو وہاں پہ دوئی نظر نہیں آئے گی۔ اب میرے لیے واصف علی واصف غیر نہیں ہے، میرے لیے علامہ اقبال بھی غیر نہیں ہے، میرے لیے حضرت جنید بغدادی کی تعلیم غیر نہیں ہے، میرے لیے داتا صاحب کی تعلیم غیر نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے شیخ المشائخ لوگ ہیں جنہوں نے مخلوق کی اصلاح کی اس راستے پر چلنے میں، ان کو وہ روشنی عطا کی، ان کی رہنمائی کی۔ تو جہاں سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے، اگر آپ وہاں جا کے کچھ چیزیں ایسی سیکھتے ہیں جو اپنے مرشد سے آپ کو نصیب نہ ہو سکیں، تو یہ سمجھیں کہ وہ در حقیقت آپ ہی کے مرشد کے توسل اور انہی کی معرفت سے وہ چیز آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ مرید کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کسی بزرگ سے کچھ چیز حاصل ہوئی ہے تو میرے مرشد ہی کی طرف سے، انہی کے توسل سے، انہی کی معرفت سے مجھے یہ چیز نصیب ہوئی ہے، خواہ وہ کسی بھی بزرگ ہستی سے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ شیطان ہر روپ بدل کے آپ کو خواب میں گمراہ کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ کے پیر و مرشد کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کر کے آپ کو خواب میں نہیں مل سکتا۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں۔ ابلیس ہر وار سے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے شیخ، آپ کے پیر و مرشد، آپ کے رہبر و ہادی کی صورت میں کبھی روپ بدل کے نہیں آ سکتا۔ اگر جس نے کبھی خواب میں اپنے شیخ کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ اپنے ہی شیخ کو دیکھا، اور اگر کسی شخص نے اپنے شیخ کو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ایک مسئلے کی بات ہے، اور اس کو اللہ کرے آپ سمجھیں، اس کو کسی اور پہلو میں نہ لیجیے گا۔ اگر کسی مرید نے اپنے شیخ کو اچھی حالت میں نہیں دیکھا خواب میں، تو اپنے شیخ کے درجات کی بلندی کی دعا اپنے رب سے طلب کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کے شیخ کی کوئی ایسی باطنی رکاوٹ اس کو دکھائی گئی ہو، یا اسی شخص کے باطن کا آئینہ اس نے اپنے شیخ میں دیکھا ہو۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں اسی مرید کا فائدہ ہے کہ اگر وہ ایسی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے اپنے پیر و مرشد کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کی، تاکہ اگر اس نے اپنے شیخ کے باطن کو دیکھا، یا اللہ کی ذات نے اس کو اس کے شیخ کے بارے میں وہ عیاں کیا، وہ بید، تو تب بھی اس کے شیخ کی وہ منزل جو ہے اس کی دعا سے وہ ہو سکتی ہے۔ اس میں اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں جی کہ مرید اگر جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے تو مرید تو خود کامل ہوا، وہ کیسے مرشد کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ فضول قسم کے سوالات ہیں، ان کی طرف مت توجہ دیا کریں۔ کوئی بھی شخص کسی کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص کسی کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، تو اسی طرح مرید بھی اپنے مرشد کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے پیر و مرشد کے روحانی درجات بلند فرما، تاکہ اگر اس کے شیخ میں کوئی ایسی منزل میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے، اور اگر اس کی اپنی کسی منزل میں رکاوٹ ہے تو تب بھی وہ رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، خواہ کسی نے اپنے مرشد کو اس حالت میں دیکھا ہے یا نہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے جب بھی اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہو، اس لائن کی طرف رجوع ہو، آپ کے دل میں محبت ہو، شوق ہو اللہ کی، تو آپ کو ہر وقت ہی در حقیقت اپنے شیخ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ مولا میرے شیخ کے درجات بلند فرما، میرے پیر و مرشد کے، میرے شیخ کے روحانی درجات بلند فرما۔ اس میں در حقیقت آپ کی اپنی ہی بھلائی پوشیدہ ہے۔ تو یہ دعا ہر مرید کو کرنی چاہیے، جب بھی وہ کسی بزرگ کی تعلیم کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو اپنے مرشد کا خیال آ جاتا ہے کہ یہی تعلیم میرے مرشد نے مجھے دی ہے، تو تب بھی اسے دعا کرنی چاہیے کہ یا مالک میرے پیر و مرشد کے روحانی درجات بلند فرما۔ یہی آداب محبت ہیں، اور یہی راہ سلوک کا جو ہے وہ رویہ ہے کہ آپ اپنے محسن کو کسی حال میں بھی اس کو فراموش مت کریں، اور اسی کی محبت اور یاد میں گم رہیں۔ تو اس لیے آج میں یہ موضوع لے کے آیا تھا کہ جس کے ساتھ بھی آپ کی محبت برائے اللہ ہے، یا کوئی بھی ایسی شخصیت جس کے پاس جا کے آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور بھڑکتی ہے، آتش عشق کو اور ہوا دیتی ہے ان کی صحبت، تو یہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کوئی منافقت نہیں ہے، نہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کوئی منافقت ہے، نہ آپ کی اپنی محبت میں کوئی کوتاہی ہے۔ رکھنا چاہیے رابطہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو اپنے شیخ کی قربت نصیب نہیں ہے، ان سے
فاصلے میں ہے کافی، تو ویسی جگہوں پہ ضرور جائیں جہاں پہ کوئی حق کی یا سچی بات، کوئی تعلیم آپ کو دے رہا ہے، تو ان لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن وہاں جا کے پھر انسان کا معیار یہی ہو کہ وہ اس جگہ پہ جا کے دوئی مت سمجھے، اسی تصور میں جائے کہ میں جن کے پاس جا رہا ہوں میں اپنے پیر و مرشد ہی کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو آپ کی طلب کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو اس کی طلب کے حساب سے، اس کی طلب کے معیار کے حساب سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ میری آج گزارش تھی ان لوگوں سے۔ دوسرا، آپ لوگوں سے یہ عرض ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات جا رہے ہیں، کم از کم اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر ریاست کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہے تو آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو اس راستے کے متلاشی ہیں، جو راہ سلوک کے منزل پہ سفر کر رہے ہیں، اس کے متلاشی ہیں، اس کے طالب ہیں، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے رویوں میں شائستگی اور محبت پیدا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کا اس وقت افراتفری کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں، آپ کو ایک یکجہتی کا رول ادا کرنا پڑے گا، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ دست شفقت رکھیں ان لوگوں پر جو مسکین اور غریب ہیں، ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں، ان لوگوں کو ایسے وقت میں فراموش مت کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔